اور زکوٰۃ کی تعریف مخصوص شرائط کی بنا پر مال کی مخصوص مقدار کا اپنا نفع بالکلیہ جدا کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے لیے غیر ہاشمی فقیر کو مالک کر دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تعریف سے ہمیں معلوم ہوا کہ مخصوص شرائط کی بنا پر اس کی 10 شرطیں ہیں، اور اس کے بعد ذکر ہوا کہ مال کی مخصوص مقدار۔ مال مخصوص کیا ہے؟ سونا، چاندی، کیش، پرائز بانڈ اور مال تجارت، اور ان کا نصاب کیا؟ فقط اگر سونا ہو تو 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ بنے گی، جو کہ 2.187 گرام بنتی ہے، اور اگر فقط چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ بنے گی، جو کہ وزن کے اعتبار سے 15.309 گرام بنتی ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی مال سونا یا چاندی کے ساتھ مل جائے تو اب فقط 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے زکوٰۃ بنے گی، اور کیش سے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر سونے سے دینا چاہیے یا چاندی ہے تو چاندی سے دینا چاہیے تو اس سے بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد تعریف میں ذکر ہوا کہ اپنا نفع بالکلیہ جدا کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنا نفع بالکلیہ جدا کرتے ہوئے، یعنی اس میں آپ کو کسی قسم کا بھی تصرف حاصل نہ ہو، یعنی جو مال آپ نے زکوٰۃ کے لیے نکالے اس میں کسی قسم کا بھی نفع آپ کے لیے شامل نہ ہو، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، یعنی فقط اس میں اللہ عز و جل کی رضا ہو، اس میں ریاکاری اور دکھاوا بالکل بھی نہ ہو۔ اس کے بعد تعریف میں ذکر ہو کہ مسلمان غیر ہاشمی فقیر کو مالک کر دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے، یعنی کافر کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی کیونکہ مسلمان کی قید ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوا کہ مسلمان کون ہونا چاہیے؟ غیر ہاشمی ہونا چاہیے۔ ہاشمی کون ہوتے ہیں؟ جو حضرت علی کی اولاد سے ہو، حضرت جعفر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہو، یہ ہاشمی کہلاتے ہیں۔ اور سید کون ہوتا ہے؟ سید جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہما کی اولاد سے ہو۔ بعض لوگ فقط ہاشمی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، تو ان کا یہ سید کہلوانا جائز نہیں کیونکہ وہ فقط ہاشمی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے اصول اور فروع کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد یعنی جو آپ کے والدین ہیں، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک جتنے بھی جا رہے ہیں، اور اس کے فروع سے مراد یعنی جو آپ کی اولاد ہے اور اولادوں کی اولاد ہے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور بیوی شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وجوب زکوٰۃ کی شرائط: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، نمبر 6 پورے طور پر اس کا مالک ہو یعنی اس پر قابض بھی ہو، نمبر 7 نصاب کا دین یعنی قرض سے فارغ ہونا، نمبر 8 نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد یعنی اگر یہ میسر نہ آئے تو جان تلف ہونے کا اندیشہ ہو، یا پھر کوئی عضو معطل ہونے کا خطرہ ہو، یا اپنے زندگی کے مصیبت ہونے کا کھٹکا ہو۔ اور نمبر 9 مال نامی ہو، یعنی سونا چاندی، کیش اور مال تجارت، سائمہ جانور وغیرہ۔ 10ویں شرط ہے کہ قمری سال کا گزرنا، یعنی شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہو، اور درمیان میں کچھ کمی ہو گئی تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھے گی۔ قرض کی زکوٰۃ: امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک دین یعنی قرض کی 3 قسمیں ہیں: دین قوی، دین متوسط اور دین ضعیف۔ دین وہ قرض جس کے وصول ہونے سے پہلے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، وہ دین قوی اور دین متوسط ہے۔ دین قوی یعنی قرض یا امانت میں دیا ہوا مال، مال تجارت کا ثمن یعنی پیمنٹ، مال تجارت کا کرایہ، مکان یا دکان کا ایڈوانس، سیکیورٹی ڈپازٹ۔ ادائیگی کب واجب؟ نصاب کا 20% ملنے پر 2.5% زکوٰۃ لازم ہوگی، یعنی کسی شخص کو آپ نے 2 لاکھ روپے قرض دیے ہیں، اس کا 20% وصول یعنی 40,000 وصول ہونے پر 2.5% زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور دین متوسط کیا ہے؟ مال تجارت کے علاوہ کسی چیز کی رقم، مثلا حاجت اصلیہ میں سے کوئی چیز بیچ دی اور دام خریدار پر باقی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی کپڑے بیچ دیے، فریج بیچ دیا، لیکن اس کی رقم اب تک آپ کو موصول نہیں ہوئی۔ ادائیگی کب واجب ہوگی زکوٰۃ اس پر؟ پورا نصاب ملنے پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا لازم ہے۔ دین قوی پر کیا تھا کہ 20% حصہ وصول ہو جائے تو
زکوٰۃ لازم ہوگی، جبکہ دین متوسط میں یہ ہے کہ پورا نصاب ملنے پر 2.5% زکوٰۃ کو نکالنا لازم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ کئی سالوں بعد یہ دین ملے تو پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ بھی لازم ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو قرض وصول ہوا 6 سال بعد تو پچھلے 6 سالوں کی بھی زکوٰۃ آپ پر لازم ہوگی۔ اور دین ضعیف کیا ہے؟ دین ضعیف سے مراد وہ دین یعنی قرض ہے جو کسی شے کے عوض یعنی ذمے پر واجب ہو جانے یا خواہ اس کے فعل کا اس میں دخل ہو یا نہ ہو، جیسا کہ میراث کا مال، مال وصیت، یا جو غیر مال کے بدلے میں کسی کے ذمے پر واجب ہوا ہو، جیسے عورت کا حق مہر اور خلا کا عوض اور قتل عمد میں مال پر صلح کرنا وغیرہ۔ ادائیگی کب واجب ہوگی؟ قرض وصول ہونے کے 1 سال بعد زکوٰۃ لازم ہوگی۔ نوٹ: کئی سال بعد اگر یہ دین ملے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں، جس طرح دین کبھی اور متوسط میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوگا اس میں۔ کمیٹی، ڈی سی یا وی سی وغیرہ پر زکوٰۃ۔ اگر کمیٹی اب تک کھلی نہ ہو اور کمیٹی میں جمع کردہ قسط نصاب کی مقدار ہو یا کسی اور مال زکوٰۃ کے ساتھ مل کر نصاب تک پہنچ جائے تو کل رقم پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر کمیٹی میں جمع شدہ قسطوں کی کل رقم 2 لاکھ ہے اور دیگر مال کی زکوٰۃ کی رقم 3 لاکھ، ٹوٹل رقم 5 لاکھ کی رقم 12,500 ہوگی۔ اسی کھلنے پر موصول ہونے والی رقم پر واجب الادا 5,000۔ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ دے سکتے ہیں 12,500 تو دے دیں۔